آپ اس وقت گلگت میں دیکھیں کہ پورا جنوری خشک گزر گیا ہے اور ہاسپٹل میں جا کے دیکھیں ایک بیڈ کے اندر 5 مریضوں کو رکھا گیا ہے۔ اگر گورنمنٹ کی بات کرے تو گلگت بلتستان جیسا علاقہ اگر کسی بہت بڑے ترقی یافتہ ملک کے پاس ہوتا تو میرے خیال سے وہ صرف اور صرف ایک نکاتی ایجنڈے کے اوپر کام کرتے، وہ ہوتا کلائمیٹ۔ ایون اگر آپ میرا نیپال کے ساتھ موازنہ کریں، میں حالیہ وہاں سے ہو کے آیا ہوں، اگر تو نیپال میں انفراسٹرکچر بہت اچھا ہے، کمپیریٹیولی گلگت بلتستان کے مقابلے میں ان کے پاس ٹورزم کا پوٹینشیل اتنا نہیں ہے۔ جو سیاح آتے ہیں ان کے لیے کوئی الکوہل اپروول کی کوئی کہانی چل رہی تھی، حالانکہ پوری دنیا میں ہے، عرب کنٹریز کے اندر بھی ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں تو اسمبلی کی کیا حالت ہو گئی تھی آپ کے سامنے کیٹاگرائز کیا ہوا تھا، ان میں ایک کلائمیٹ ہیلتھ تھا، ایک کلائمیٹ بزنس تھا اور ایک ڈائریکٹ انوائرمنٹ تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام دی ڈیبیٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سمر عباس قذافی اور آپ دیکھ رہے ہیں وصاف ڈیجیٹل۔ ناظرین، پوری دنیا میں اس وقت گلوبل وارمنگ، کلائمیٹ چینج ایک ہارڈ ایشو ہے، ایک برننگ ایشو ہے، جس کی وجہ سے آج پوری دنیا جو ہے وہ پریشان ہے۔ پوری دنیا جہاں پہ پریشان ہے وہیں پہ پاکستان سمیت گلگت بلتستان میں جو ہے وہ اس کے اثرات یہاں پہ نمایاں نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ کلائمیٹ چینج، موسمی تبدیلیاں لائک بارشوں کا جو ہے وہ ٹائم پہ نہیں ہونا، اس سے سیزن سے ہٹ کے بارشیں ہونا، برف باری کا ہونا، یقیناً جو ہے وہ یہ بہت ایشو ہے۔ اس کے بہت سے فیکٹر ہیں۔ اس حوالے سے آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے گیسٹ ہیں فہیم اختر صاحب، جو کہ انوائرمنٹ جرنلزم کے اوپر کام کرتے ہیں، انوائرمنٹ کی بیٹ کے اوپر کام کرتے ہیں۔ سب سے پہلے فہیم صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ سمر عباس صاحب۔ ویلکم سر۔ اچھا فہیم بھائی، ڈیفینیٹلی ہم ایک تو انوائرمنٹ کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، اور دوسرا جو ہے وہ آپ ریسنٹلی آپ نیپال سے ہو کے آ گئے ہیں، انوائرمنٹ کے اوپر آپ نے بڑی جو ہے وہ کام کیا، سٹوریز اس پہ آپ کام کر رہے ہیں مزید۔ تو اس حوالے سے آپ کی جو بیٹ ہے، ڈیفینیٹلی میڈیا کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے سوشل ڈیولپمنٹ سیکٹر کے اندر۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اوورآل جو اپنا انوائرمنٹ کا ہے یا جو گلوبل وارمنگ ہے، کلائمیٹ چینج ہے، اس کو ہم میڈیا کے اندر کیسے ہم سینسٹائز کر سکتے ہیں، اس ایشو کو ایڈریس کر سکتے ہیں؟ بہت بہت شکریہ سمر عباس صاحب، آپ نے ہمیں دعوت دیا۔ ABN نیوز میں آپ کا بہت اچھے پروگرامات ہوتے ہیں اور اس طرح کے موضوعات کے اوپر ڈسکشن کرانا بھی یقیناً ایک منفرد چیز ہے جو ہم عوام کو دکھا سکتے ہیں۔ اگر جنرل ایک گلگت بلتستان کا یا پاکستان کا، ایون دنیا کے میڈیا کا اس وقت ہم ایک سرسری ہم جائزہ لیں تو اس وقت سوشل میڈیا کا دور ہے، الیکٹرانک میڈیا سے بھی ہم یہاں پہ آئے ہیں اور الیکٹرانک میڈیا خود بھی سوشل میڈیا کے اوپر شفٹ ہو رہا ہے، لیکن اس میں ایک بہت بڑا جو چیلنج درپیش ہو رہا ہے، جو شروع دن سے میڈیا کا ایک تصور تھا اس کو تبدیل کیا اس نے۔ ون وے ٹریفک ہوتی تھی، آپ کو سامعین کی جو رد عمل ہے، فیڈ بیک ہے، وہ ماضی میں نہیں ملتا تھا۔ اب اتنا مل چکا ہے کہ ہم اس فیڈ بیک کے اندر کور ہو گئے ہیں۔ ابھی میڈیا وہی کچھ دکھا رہا ہوتا ہے جو عوام سننا چاہتے ہیں، صحیح ہو، غلط ہو، پولیٹیکلی ٹھیک ہو، سوشلی ٹھیک ہو، مورلی ٹھیک ہو، وہ سارا ڈیبیٹ نہیں ہے۔ ڈیبیٹ یہ ہے کہ ہماری کوشش یہ ہے، ترجیح یہ ہے کہ ہم عوام کو وہ چیز دکھائیں جو عوام دیکھنا چاہتی ہے۔ تو ماضی میں آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا کی جو رسپانسبلٹی ہوتی تھی وہ عوام کی ذہن سازی کرنا ہوتا تھا، بہت سارے معاملات پہ، پبلک ایشوز کے اوپر، سول جو ایشوز ہیں ان کے اوپر، ہیومن رائٹس کے اوپر، اس کلائمیٹ کے اوپر، ان چیزوں کے اوپر ایک ذہن سازی کی جاتی تھی۔ اب میڈیا اتنا اثر انداز ہو چکی ہے پبلک کے اس ویوز کے اس چکر میں یا اس معاملات کے اوپر کہ ہم وہ چیز دکھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں جو میڈیا ایک رسپانسبلٹی کے طور پہ دکھا سکے۔ اس کی بجائے ہم کیا کر رہے ہیں، میڈیا جو عوام جو دیکھنا چاہتی ہے، ہمارے ویورز جو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم وہی چیزوں کو پروپیگیٹ کرتے رہے ہیں۔ تو بہت بڑا ڈیفرنس آ رہا ہے، بہت بڑا اس وقت اس وجہ سے پریشر ہے۔ تو اگر کلائمیٹ کی ہم اسپیسیفکلی بات کریں تو دنیا بھر میں کلائمیٹ کی اس شعبے کو آپ کو پتہ ہے کہ ایک بالکل ہی ایک الگ اور منفرد شعبے کے طور پہ لیا جاتا ہے، کلائمیٹ کی جرنلزم کو، ماحولیاتی صحافت کو۔ اور جو لوگ اس کے اوپر کام کرتے ہیں، آپ اس میں اکثر دیکھ لیں کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے شاید اتنے قریب سے انہوں نے موسم کو تبدیل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہو جتنا ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ پہاڑ، پانی، دریا، درخت، جنگل، یہ سارے کے سارے ہمارے آس پاس ہی ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری چونکہ بوجوہ
ترجیحات میں کلائمیٹ شامل نہیں ہے، ہمارا معاشرتی سطح پہ بھی کلائمیٹ شامل نہیں ہے، صحافتی سطح پہ بھی نہیں ہے، اور حکومتی سطح پر بھی موسم یا جو ماحولیات ہے یہ ہماری ترجیحات میں شامل نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہمیں تھوڑا سا اس مد میں جانا مشکل ہو رہا ہے۔ کیپیسٹی کے ایشوز ہوں گے صحافیوں کے، اور کسی کو یوں آپ لے جا کے مطلب جنرل جو اس وقت کیا کہتے ہیں جو ایشوز ہیں، جنرل ایشوز ہیں، ایکسیڈنٹل معاملات ہیں، ان کے اوپر تو آپ کسی کو بھی مائک دے کے چلا سکتے ہیں۔ اس طرح کے معاملات کے اوپر جہاں پہ آپ کو ریسرچ ضرورت ہوتی ہے، ڈیٹا ضرورت ہوتی ہے، اور ان ڈیپتھ چیزوں کے اوپر جاتے ہو، اس میں نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو ہمیں اس سٹیپ سے نکل کے اس سٹیپ میں آنے میں وقت لگے گا، ہمیں ریسورسز بھی چاہیے ہوتے ہیں، اور ہمیں اس کے اوپر کیپیسٹی بلڈنگ کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ تو اس پہ ظاہر بات ہے محنت کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور وقت بھی لگے گا کہ ہم اس موضوع کو اس طریقے سے اڈاپٹ کریں کہ اس کے اوپر ہی ہم کام کرتے رہے، اور جو تبدیلیاں ہم اس وقت بھی محسوس کر رہے ہیں ان سب کی ہم کے اوپر کام کر سکے، ان کے تدارک کے لیے اقدامات کر سکے، جو ہمارے فلڈز یا اس طرح کے جو اقدامات ہوتے ہیں ان میں میٹیگیشن کے لیے ہم کردار ادا کر سکے، اور جہاں کہیں پہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو وائلیٹ کرتی ہے چیزوں کو تو اس کی نشاندہی کر سکے۔ زبردست۔ اچھا، آپ کے نیپال کے وزٹ کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، لیکن گلگت بلتستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ جو ماحولیاتی صحافتی اس حوالے سے کافی جو ہے چیلنجز بھی ہیں، کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ گلگت بلتستان کے اندر جیسا کہ آپ نے اپنے ڈسکشن میں بتایا کہ یہ ایک ریڈ زون کے اندر آ جاتا ہے، یہ خطرات میں ہر حوالے سے گرا ہوا ہے اس میں، اور ہم فرسٹ جو آئی وٹنس ہیں ہم گلگت بلتستان کے لوگ ہی ہیں۔ اس ایسے سچویشن میں گلگت بلتستان کی گورنمنٹ کی کیا رسپانسبلٹی بنتی ہے، یا جو کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں، انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی یا دیگر ادارے ہیں، وہ اوورال گلگت بلتستان کے اندر اس انوائرمنٹ کے ایشو کو میڈیا پہ ایڈریس کرنے کے لیے کس طریقے پہ جو ہے وہ کولیبریشن کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے جرنلسٹ کے ساتھ؟ سب سے پہلے تو جہاں کہیں پہ بھی کوئی آپ ایڈوکیسی کرنا چاہیں، کوئی اچھا قدم اٹھانا چاہے، تو وہاں پہ عوام کو اویئرنیس دینا سب سے ضروری ہوتا ہے۔ گلگت بلتستان میں بھی اس سٹیپ کو اٹھانے کی بہت ضرورت ہے۔ یہاں پہ ہم ایک جنرل میں بھی ایک ایسے دوراہے پہ ہیں کہ ہم ایک ماڈرنائز سینچری کے اندر بھی داخل ہو چکے ہیں، اور تعلق رکھتے ہیں بالکل ایک بیک ورڈ علاقے سے، تو ہمارے اندر بھی جو ذہنی کیفیت ہے وہ بھی بہت ڈفرینس اس میں آ رہا ہے۔ اگر گورنمنٹ کی بات کرے تو گلگت بلتستان جیسا علاقہ اگر کسی بہت بڑے ترقی یافتہ ملک کے پاس ہوتا تو میرے خیال سے وہ صرف اور صرف ایک نکاتی ایجنڈے کے اوپر کام کرتے، وہ ہوتا کلائمیٹ۔ اس کے کلائمیٹ کو بچانے کے لیے کام کرتے، اس کے جو قدرتی وسائل ہیں ان کو بچانے، ان کو محفوظ کرنے کے لیے کام کرتے، جو بایو ڈائیورسٹی یہاں پہ پائی جاتی ہے اس کی ترویج کے لیے اقدامات کر رہے ہوتے۔ لیکن چونکہ ہمارا جو سسٹم بنا ہوا ہے پاکستان کے اندر، گلگت بلتستان کے اندر، آپ کے بھی سامنے ہے، میرے بھی سامنے ہے، اب ان کی جو رسپانسبلٹیز بنتی ہے اس کے تو وہ قریب بھی نہیں آ سکتے ہیں۔ اصولی طور پہ ایک آئیڈیل سچویشن یہ ہونی چاہیے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم اسمبلی کے اندر دیکھتے ہیں، کیبنٹ کے اندر دیکھتے ہیں، تو ریئرلی ہمیں بہت ہی نایاب کوئی کابینہ کا اجلاس ہوگا جس میں ماحولیات کو ایک ایجنڈے کے طور پہ ڈسکس کیا جاتا ہو، اور اسمبلی میں آپ کے علم میں ہے کبھی ڈسکس ہونے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے۔ لوگ اپنے ایشوز، پولیٹیکل ایشوز، حلقوں کے ایشوز، سیاسی مفادات، ان چیزوں کو لے کے وہاں پہ آتے ہیں، تو جو ہمارا مستقبل کا معاملہ ہے جس سے ہماری ہیومینٹی کے اوپر ایشوز آنے ہیں اس کے اوپر یہاں پر ڈسکس کرانے کے لیے کوئی تیاری نہیں ہوتی ہے۔ تو اس پہ جو ماحولیات کے اوپر کام کرنے والے دنیا کے جو بڑے ادارے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ گلگت بلتستان کے اس طرح کے جو سٹرکچر یہاں پہ بنا ہوا ہے، مطلب آپ معمولی سی ڈیفرنس کے اندر آپ اس وقت گلگت میں دیکھیں کہ پورا جنوری خوشک گزر گیا ہے، اور ہاسپٹل میں جا کے دیکھیں ایک بیڈ کے اندر 5 مریضوں کو رکھا گیا ہے، بچوں کو رکھا گیا، بوڑھوں کو رکھا گیا، خواتین بالخصوص حاملہ خواتین کے اوپر سانس کی بیماریوں کے اتنے بڑے اثرات ہو گئے، ہاسپٹلس کی یہ حالت تھی، اور آپ کی سٹنگ کیپیسٹی سابقہ ہے۔ تو ایک ایسا علاقہ ہے، تو اس میں جو پالیسیاں بننی چاہیے وہ ماحولیات سے اسپیسیفائڈ ہو کے بننی چاہیے۔ آپ جس شہر میں رہتے ہیں، میں جس شہر سے روز گزرتا رہتا ہوں، یہاں پہ آپ مجھے بتائیں کہ کوئی ایک کوڈ آف کنڈکٹ ایسا ہے جس میں ماحولیات کو اسپیسیفائی کر کے دیکھا گیا ہو یا اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کرائی جاتی ہو۔ آج ہمارا سیوریج کی حالت آپ دیکھ لیں گلگت شہر کے اندر، وہ سارے یہی وجوہات ہے کہ ہماری ترجیح نہیں ہے، یا اس چیز کو ہم کوئی بہت بڑی چیز نہیں سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے آج جو شہری علاقہ ہے وہ رہنے کے قابل ہی نہیں رہا ہے۔ تو یہی چیزیں ہمیں مستقبل میں بھی پڑتی رہیں گی، اس لیے حکومت کو چاہیے کہ اس کے اوپر اس انداز میں توجہ دیں۔ اس پورے سچویشن کے اندر اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ بھی میری اصلاح کریں کہ پلاسٹک فری مہم کے نام سے ایک مہم چلائی گئی،
کہاں تک پہنچی کہاں تک نہیں پہنچی, کیا ہوا کیا نہیں ہوا, اس کو اپنی طرف رکھے. اس کے علاوہ ماحولیات کے اوپر کوئی اقدامات مجھے دکھائیں. تو آپ ایسی سچویشن میں حکومت کے ساتھ یہی آپ ان کو ریئلائز کروا سکتے ہیں کہ ان کو ان چیزوں کے اوپر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. ورنہ آپ نے ماضی میں گزشتہ سال بلکہ جو پاکستان میں جو فلڈ آیا تھا اس کی صورتحال آپ نے دیکھ لی. پاکستان کی جو آمدنی اور پاکستان کا بجٹ ہے اس کے برابر کا تو تقریباً ان کو نقصانات اٹھانے پڑ گئے. کوئی 1/3 کے قریب پاکستان کی آبادی اس سے متاثر ہوئی تھی. تو یہ جو معاملہ ہے اس کو اتنا آسان نہ لیا جائے, اس کے اوپر سنجیدگی سے کام کریں. اور جو ہمارا قدرتی وسائل ہے, جو ہمارے ایک نیچرل انوائرمنٹ ہے, اس کو بچانے کے لیے سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. زبردست. اچھا, اس سے تھوڑا ریلیٹ انوائرمنٹ جرنلزم سے ریلیٹ جو ہے وہ ہم ٹوریزم جرنلزم کے اوپر آتے ہیں. تو بالکل یہ بھی ایک بڑا پوٹینشیل ہے ہمارے پاس, جو لائک نیچر ریسورسز کی ہم نے بات کی. آپ کیا سمجھتے ہیں گلگت بلتستان کے اندر ٹوریزم کے حوالے سے بڑا پوٹینشیل ہے؟ یہاں پہ ہمارے پاس ان ایکسپلور ان ٹیپ پلیسز ہیں, ان کو ہم کیسے جو ہے وہ ایکسپلور کر سکتے ہیں میڈیا کے اندر, تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ لوگوں کی اکانومی بھی بہتر ہو سکے اور لوگوں کے لیے نئے ایونیوز ان کو ایکسپلور کرنے میں آسانی ہو سکے. میرا خیال ہے اس میں بھی اگر ہم آغاز کریں تو پبلک سے ہی کیا جاتا ہے. پبلک کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ٹورسٹ آپ کے پاس کیوں آتا ہے, یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. مثالاً میں سٹارٹ ہی وہاں سے کروں 2 منٹ کے لیے. لاسٹ ٹائم حفیظ صاحب کی حکومت میں غالباً یہ جو سیاح آتے ہیں ان کے لیے کوئی الکوہل اپروول کی کوئی کہانی چل رہی تھی, حالانکہ پوری دنیا میں ہے, عرب کنٹریز کے اندر بھی ہے. ایک مثال دے رہا ہوں. تو اسمبلی کی کیا حالت ہو گئی تھی آپ کے سامنے ہے, قراردادیں آ گئی اور چند ایک اٹھا کے 2 اراکین نے ساتھ نہیں دیا تھا, پورے کے پورے اراکین اسمبلی ایک طرف ہو گئے کہ ہم اس کو نہیں چھوڑتے ہیں. تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے سب سے پہلے کہ ٹورسٹ آپ کے پاس آتا ہے تو کیوں آتا ہے. یہ آپ عوام کو بھی ریئلائز کرائیں گے, آپ اپنے پالیسی ساز جو ادارے ہیں ان کو بھی ریئلائز کرائیں گے کہ اس علاقے کے اندر پوٹینشل ہے. تو پوٹینشل کن چیزوں کے لیے ہے, کون ایسے لوگ ہیں جو یہاں پہ آنے کے لیے تیار ہے, کون ایسے لوگ ہیں جو یہاں پہ آ کے خرچ کر کے یہاں کے لوگوں کی جو معیار ہے اس کو تو تھوڑا سا بہتر کر سکتے ہیں. تو سٹارٹ وہاں سے ہی ہوگا. اور جس طریقے کی صورتحال اور جو نظارے گلگت بلتستان میں دیکھنے کو ملتے ہیں وہ دنیا بھر میں بہت کم جگہوں پہ ایسے ملیں گے. ایون اگر آپ میرا نیپال کے ساتھ موازنہ کریں, میں حالیہ وہاں سے ہو کے آیا ہوں اگر, تو نیپال میں انفراسٹرکچر بہت اچھا ہے. کمپیریٹیولی گلگت بلتستان کے مقابلے میں ان کے پاس ٹوریزم کا پوٹینشیل اتنا نہیں ہے, لیکن شاید پاکستان کے مقابلے میں وہ ٹوریزم کے مقابلہ کر رہے ہیں. وہ پورے پاکستان کی آمدنی کے برابر شاید ان کا ٹوریزم کے اوپر آمدن ہوگی. وجہ لوگوں کا ایک تو بیہیویئر, آپ دیکھیں گے ہر دروازے پہ آپ کو ویلکمنگ لوگ, ہر ہوٹل کے اندر ویلکمنگ لوگ, ہر دکان کے اندر ویلکمنگ لوگ. خواتین دکانیں چلا رہی ہے مین مارکیٹ میں. آپ جٹیال کے مین بازار میں توقع نہیں کر رہے ہیں اس وقت, سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ کوئی خاتون اکیلے آ کے وہاں پہ بیٹھ کے. یہ ایک بیہیویئر ہوتا ہے, یہاں سے آغاز آپ کا ہوتا ہے. پھر آپ پالیسیز دیکھ لیں, سیم جس طریقے سے کلائمیٹ ہمارا نظر انداز شدہ ہے اسی طریقے سے ٹوریزم بھی نظر انداز شدہ ہے. تو اسلام آباد سے ایک بندہ گرمی سے تنگ آ کے گلگت بھاگ کے آیا ہے, تو اس میں تو گورنمنٹ کا تو کوئی کمال نہیں ہے نا, یا ہمارا کوئی کمال نہیں ہے کہ ہم اس کو کھینچ کے لائے ہیں. اس کو اتنا پتہ ہے کہ گلگت میں سردی زیادہ ہے, ٹمپریچر یہاں پہ کم ہوتا ہے بنسبت اسلام آباد کے, تو وہ دوڑ کے ادھر آتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ برف ادھر پڑتی ہے تو وہ ادھر آ رہا ہے. آپ کوئی ایکٹیویٹیز کر کے, انسینٹیوائز کر کے یا سبسیڈائز کر کے, پالیسیز بنا کے یا اس کی بہتر تشہیر کر کے گلگت بلتستان کی طرف راغب ابھی تک نہیں کر سکے ہیں. آپ والی بات ہے کہ یہاں پہ ایسے ان ایکسپلورڈ ایریاز موجود ہیں جہاں پہ شاید ہم نہ جاتے ہوں گے, لیکن ٹورسٹ کے لیے وہ بہت بڑی چیز ہے, لیکن ان کے اوپر اقدامات نہیں ہو رہے ہیں. اور ٹورزم کس طریقے کی ہو رہی ہے یہاں پہ آپ کو پتہ, انتہائی رف ایک حساب لگایا جاتا ہے کہ کل اس چیک پوسٹ سے کتنے لوگ گزرے ہیں, اس کا حساب لگایا جاتا ہے اور کچھ بھی آپ کے پاس نہیں ہے. تو اس سے ہٹ کے آپ پالیسیز بنائیں کہ ٹورسٹ یہاں پہ آتا ہے تو اس کے اوپر کیا کیا رسپانسبلٹیز ہونی چاہیے. ہمارے ادھر ٹیکس نام لے لو تو ایک نیا ایک ایشو بن جاتا ہے. آپ چیزوں کو ڈسکس اسی طریقے سے کریں گے جیسے آج بھی کہیں پہ ڈسکس ہو رہا تھا کہ دبئی میں ٹورزم یا چیزیں چل رہی ہے تو وہ ایسے ہی تو نہیں چل رہی ہے نا. عرب کنٹریز کے اندر آپ اسپیسیفکلی دیکھیں تو وہاں پہ باہر سے جانے والا بندہ انویسٹ بھی نہیں کر سکتا ہے ڈائریکٹ. پالیسیز انہوں نے یہ کی ہے کہ ایک کفیل آپ کا ہوگا تو وہ کفیل آپ کو اکموڈیٹ کرے گا تو پھر اس کے تھرو آپ جا کے کاروبار کریں گے. یہاں پہ گلگت میں ہوٹلوں کی حالت دیکھو, کوئی ایک لوکل بندہ دکھاؤ جس کی بڑی ہوٹل ہے, کس نے لیا ہوا ہے, کس کے تھرو لیا ہوا ہے, تو پالیسیز کہاں پہ ہے آپ کی. تو یہ پالیسیز کی یہاں پہ کمی ہے. تو یہ
तकरीबन माहौलियात और सियाहत दोनों जुड़े हुए चीज़ें हैं, दोनों की सूरत-हाल यकसां है। गवर्नमेंट को इनको बहुत ही स्पेसिफाई करके इनके ऊपर काम करना होगा। ज़बरदस्त। अच्छा, आपके नेपाल के विज़िट के हवाले से आते हैं, यकीनन क्योंकि नेपाल भी माउंटेन एरिया की तरह है, हमारा गिलगित बाल्टिस्तान भी है। आपने वहाँ पे एक तो जैसा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, यकीनन इंफ्रास्ट्रक्चर टूरिज्म की प्रमोशन के लिए बुनियादी ज़रूरत है, उसके बाद एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़रूरी है। किस तरीके से हम गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर आपने नेपाल के उस विज़िट के दौरान कुछ यूनिक चीज़ें जो अपना एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करें, उसको हम फिर यहाँ पे रिप्लिकेट कैसे कर सकते हैं गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर माउंटेन कम्युनिटी वाइज? अगर कम्युनिटी वाइज देखें तो नेपाल के लोगों के अंदर, इवन इंडियन लोगों के अंदर, जो हमारे साथ सहाफ़ी दोस्त थे, जो कोलैबोरेटिव हमारा क्रॉस बॉर्डर वर्कशॉप था बेसिकली, उसमें पाकिस्तान इंडिया था, तो उन लोगों के अंदर ये जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना माउंटेन कम्युनिटी के तौर पे, उस कम्युनिटी की वजह से बहुत एक एहसास पाया जाता है दोनों अतराफ, नेपाल के अंदर भी, इवन इंडिया का मैंने नाम लिया। अब ये जो स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं हमारे, वो नेपाल के अंदर आपको इस तरह के नहीं मिलेंगे। नेपाल के अंदर अगर आसान अल्फाज में कहूँ तो नेपाल एक लिबरल और एक आज़ाद मुल्क है, वहाँ पे हर बंदा अपने हिसाब से चल सकता है। गिलगित बल्तिस्तान में चूँकि अब तक ये पॉसिबल नहीं है, तो हम सिर्फ ये हम कह सकते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में आवाम को अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि कोई टूरिस्ट बाहर से आता है, आपके इलाके में पेट्रोल वो ख़र्च करता है, सामान वो यहाँ से लेता है, मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके ख़र्च करता है, तो आपके जो रोज़मर्रा के जो आमदन है या इलाकाई पूरी एक जो बजट सिस्टम है उसके अंदर अपना एक कंट्रीब्यूशन देता है, तो वो क्यों देता है? इस तरह के एक अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। आप डायरेक्ट नेपाल से या किसी और कंट्री से कंपेयर करने की तो गुंजाइश ही नहीं है। वहाँ पे किसी को किसी किस्म की पाबंदी का सामना नहीं है। हर चीज़ की अपने एक लिमिट भी मौजूद है, कानून भी मौजूद है, पॉलिसी भी मौजूद है, लेकिन बैक वक्त उनकी एक आज़ादी है। मुझे हमारे मरहूम अमजद इस्लाम अमजद साहब का वो एक कॉल याद आता है, जब हम लाहौर में किसी कॉन्फ्रेंस में थे तो वहाँ पे उसने ख़ताब किया था, शायद उस वक्त मुझे समझ भी नहीं आया था। वो कहते थे कि हर आज़ादी अपने हुदूद से पहचानी जाती है। तो नेपाल में जाके वाक़ईतन हमने देखा कि जो आज़ादी दी है उसके अपने हुदूद रखे गए हैं। तो हुदूद तब मुतय्यन होंगे जब आप आज़ादी फ़राहम करेंगे, चीज़ों की वो लिमिटेशन उस वक्त होगी। तो डायरेक्ट कंपेयर करना तो बिल्कुल ही नहीं बनता है इस वक्त, क्योंकि हमारा जो लेवल है वो उस पे नहीं है। हमें सिर्फ सड़कें ब्लॉक करना है, हमें किन किन वजूहात से सड़कें ब्लॉक करनी है, सारा आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ। तो ऐसे में डायरेक्ट नेपाल के साथ कंपेयर करना मैं जायज़ नहीं समझता हूँ। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, ये जो क्रॉस बॉर्डर जो एक चीज़ें थी, इस हवाले से भी थोड़ा आप बात करें कि इसके अंदर क्या चीज़ें जो है वो आप एड्रेस करेंगे या किन चीज़ों पे आप कलेक्टिवली जो है वो काम करेंगे इंडिया के जो जर्नलिस्ट हैं उनके? ये बुनियादी तौर पे क्रॉस बॉर्डर वर्कशॉप था और मेरे ख़्याल से ये ईस्ट वेस्ट सेंटर का दूसरा सेमिनार था, दूसरा वर्कशॉप था। इससे पहले सिर्फ एक खेप इस वर्कशॉप से गुजरी थी और दूसरा ये खेप था। इसका जो स्ट्रक्चर उन्होंने रखा था वो यही था कि जब अप्लाई किया गया था, तमाम पार्टिसिपेंट्स ने ओवरऑल पाकिस्तान का था, ओवरऑल इंडिया का था, तो उनसे आइडियाज़ मांगे गए थे कि किन आइडियाज़ के ऊपर आप काम कर सकते हैं। एक पूरा इसका एक तरीक़ाकार था। तो उसकी सिमिलैरिटीज़ की बुनियाद पे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने भी एक स्टोरी पिच किया कि मैं इस स्टोरी के ऊपर काम करूँगा, ये मेरे ख़्याल में उठाई जा सकती है, इसके ऊपर काम किया जा सकता है और काम करने का तरीक़ाकार ये होगा। तो इसी तरीके से हर बंदे ने किया, तो उन्होंने एक क्राइटेरिया के तहत सिलेक्शन की। वहाँ पे चूँकि हमारा जो ट्रेनर्स जो थे वो सारे आलमोस्ट अमेरिकन थे, लोकल भी थे, नेपाल के कुछ दोस्त वहाँ पे हमारे ट्रेनर्स वो वहाँ के लोकल भी थे, लेकिन ज़्यादा जो थे वो अमेरिकन थे। तो उनके साथ ट्रेनिंग्स का एक अपना लेवल था, बहुत खूबसूरती के साथ बहुत इंजॉयबल ट्रेनिंग्स रही। तो उनके जो ग्रुपिंग उन्होंने बनाई वो स्टोरीज़ की यकसानियत की बुनियाद पे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इनिशियल पे ग्लेशियर मेल्टिंग के ऊपर मैंने पिच किया था, तो ग्लेशियर मेल्टिंग से रिलेटेड इंडियन साइड से जिस साफ़ी ने स्टोरी सजेस्ट की थी कि मैं भी इसके ऊपर काम कर सकता हूँ, तो उनको ग्रुप बनाया। तो इस तरीके से कोई 10 ग्रुप बने कोलैबोरेटिवली, मैं पाकिस्तान से, मेरे साथ दूसरा इंडिया से। तो इस तरीके से एक ग्रुप बन गया, 10 ग्रुप बन गए, हर ग्रुप के अपने अपने स्टोरीज़ हैं। लेकिन उन्होंने जिस कोर थीम के अंदर इनको कैटेगराइज किया हुआ था, उनमें एक क्लाइमेट हेल्थ था, एक क्लाइमेट बिजनेस था और एक डायरेक्ट इन्वायरमेंट था। तो 3 ग्रुप्स थे और उनके अंदर तमाम को तकसीम किया गया और
ہر بندے کو اپنی اپنی اسائنمنٹ مل چکی ہے، ہم بھی لگے ہوئے ہیں اپنے اسائنمنٹ پہ اور محنت کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس پہ کر لیں گے کام اپنا. زبردست. اچھا اگر جی ہماری خواہش ہے کہ آپ کے ساتھ ڈسکشن چلتی رہے، انشاءاللہ چلتی رہے گی. اس کے بعد صرف میں نے اور آپ نے ہی سننا ہے دوبارہ اس پروگرام کو، عوام یہاں تک نہیں آتے ہیں، یہ بات ڈن ہے. لاسٹ میں آپ جو ہے وہ تھوڑا اپنا میسیج کی شکل میں اور گلگت بلتستان کے عوام کو ہم سپوز کیسے جو ہے وہ ہم آگے اپنی انوائرمنٹ کو اس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں، پھر سوشلی یا اپنی بیہیویئر کے اندر ہم کیسے چینج لے کے آ سکتے ہیں، کوئی میسیج کی شکل میں یا کوئی حکومت کے لیے کوئی آپ کوئی پیغام دے دیں. گلگت بلتستان میں عوام کا جو بیہیویئر ہے بشمول میرے، چونکہ اس کا تعلق آج سے نہیں ہے، 20 سال 50 سال 60 سال 70 سال پرانا ہے، وہاں سے ڈیولپ ہوتا ہوا آیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں بیہیویئرل ایشوز بہت زیادہ ہیں. آپ آج کی ہی پوزیشن میں آپ دیکھ لیں، آئے کیوں تھے، بیٹھے کیوں تھے، گئے کیوں تھے، کسی کو کلیئرٹی نہیں ہے. جو دھرنا جاری رہا اور کون سا بندہ کون سا خواب لے کے آیا تھا کسی کو اندازہ نہیں ہے. تو گلگت بلتستان کے لوگوں کو تھوڑا سا بہت سارے چیزوں کے اندر جو زبردستی گھسے ہوئے ہیں ان سے نکلنے کی ایک ضرورت ہے. دوسرا جو ایک خول ہم نے اپنا بنایا ہوا ہے جس سے ہم باہر نکلنا نہیں چاہ رہے ہیں، باہر دیکھنا نہیں چاہ رہے ہیں اور کسی کے ساتھ بات چیت کے لیے ہم دروازہ کھولنا نہیں چاہ رہے ہیں، اس کو توڑنے کی ضرورت ہے تاکہ جو گلگت بلتستان کے طور پہ جو ہمارا اس وقت ایک سفر چل رہا ہے تمام 10 اضلاع کا، مستقبل میں بے شک 14 ہو جائے جو بھی ہوں، تو ان تمام کے اس سفر کو خوش اسلوبی سے آگے لے جانے کے لیے جن خولوں کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں ان کو توڑنے کی ضرورت ہے. اور جو ایک کلیئرٹی ہوتی ہے، ایک ویژن ہوتا ہے کہ اپنی ایک پیشے کا ایک آئیڈینٹیفیکیشن کریں، اس کے اوپر کام کریں. یہاں پہ ایک اتنا شاید پاکستان کے اندر بھی اتنا نہیں ہوگا جتنا ہمارے اندر سیاست رچا بسا ہوا ہے. اس موضوع کے اوپر جتنی ہم گفتگو کرتے ہیں وہ صحت نہیں ہوگی. تو اس لیے ہر بندہ کے سیاست پہ بات کرے، ہر بندہ ہی صحافی بنے، ہر بندہ ہی ڈاکٹر بھی بنے، تو اس طریقے سے نہیں ہوتا ہے. ڈاکٹر کا کام ڈاکٹر کرے گا، صحافی کا کام صحافی کرے گا، سیاستدان کا کام سیاستدان کرے گا. کیٹیگرائز کر کے اپنے ہنر کو پہچانے اور اس کو پالش کرنے اور بہتر سے بہتر کرنے کے لیے کام کریں. زبردست. بہت شکریہ فہیم بھائی آپ کے قیمتی ٹائم کا. ناظرین لاسٹ میں اس پیغام کے ساتھ یقیناً جو ہے وہ ماحول ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ماحول اگر ہمارا سلامت رہے گا تو ہم سلامت رہیں گے. اسی طرح سیاحت بھی بہت ضروری ہے. جو ٹوریزم کے حوالے سے گلگت بلتستان کے اندر جو پوٹینشل ہے، ہم نے اپنی چیزیں دکھا کے جو ہے وہ پیسہ لینا ہے. میرے خیال میں یہ سب سے ایک اچھا جو ہے ہمارے پاس ایک انڈسٹری ہے. اگر ہم ٹوریزم انڈسٹری کو ہم اچھی طرح پروموٹ کریں گے، جو بھی ٹورسٹ آئیں گے ان کو ایک ویلکم کریں گے اچھی طرح، ان کو ایسا گیسٹ سمجھ کے ان کو انٹرٹین کریں گے، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، تو یقیناً ہمارا علاقہ جو ہے وہ ترقی کرے گا. پروگرام کے حوالے سے آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان سمر عباس قذافی کو اجازت دیں. اللہ حافظ. ٹھیک ہو گیا.